سائنس کی جدید ترین تحقیقات کے مطابق انسان کی روح کے دو جسم ہیں، ایک مادی جسم جسے ہم خاکی جسم بھی کہیں گے، اور دوسرا ایتھرک باڈی یا ایتھری جسم یا جسم مثالی بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ آج ہم یہی بتانے کی کوشش کریں گے کہ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے خاکی جسم کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور ایتھرک باڈی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور انسان اپنے اعمال دنیا سے کیسے لے کے جاتا ہے، جو برے اور اچھے اعمال ہیں جو انسان آخرت میں لے کے جاتا ہے وہ کیسے لے کے جاتا ہے۔ اس کے متعلق تو تقریباً تمام لوگ ہی جانتے ہیں کہ اس مادی دنیا میں ہر ایک انسان اس خاکی جسم میں دکھائی دیتا ہے جو خاک کے ذرات سے بنا ہوا ہے، اور جب انسان کی روح اس خاکی جسم سے پرواز کر جاتی ہے تو پھر یہ جسم مٹی کے ذرات میں شامل ہو جاتا ہے۔ اپنے اپنے مذہب کے عقائد کے مطابق کوئی اس مادی جسم کو زمین میں دفنا دیتا ہے، کوئی جلا دیتا ہے اور کوئی دریا یا سمندر میں پھینک دیتا ہے۔ اگرچہ یہ مادی جسم گوشت، پوست اور ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوتا ہے، مگر موت کے کچھ عرصے کے بعد اس خاکی جسم کے تمام اجزاء مٹی کے ذرات میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے یہ مادی جسم آخر پھر مٹی کے ذرات میں شامل ہو جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر یہ مادی جسم عارضی شے ہے اور انسان کی موت کے بعد اس کی علیحدہ کوئی ہستی نہیں رہتی۔ اب آ جاتے ہیں ایتھرک باڈی یا ایتھری جسم۔ ہر ایک انسان کی روح کا اصل جسم ایتھر کا بنا ہوا ہے، جو ایک نہایت ہی لطیف مادہ ہے اور لطیف ہونے کی وجہ سے اس مادی دنیا کے عام لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا، مگر ہر زمانے میں اس مادی دنیا کے اندر بھی خاص روحانی طاقت رکھنے والے لوگ پائے جاتے ہیں، جنہیں اس دنیا کے لوگ ولی، غوث، کتب وغیرہ اور صوفی کے نام سے پکارتے ہیں، جو اس ایتھر کے لطیف جسم کو دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں اور روح سے بات کرنے کی بھی طاقت رکھتے ہیں۔ روحانی لوگ روحوں سے اسی طرح بات چیت کر سکتے ہیں جس طرح ہم دنیا کے لوگ ایک دوسرے سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ عموماً اس کو کشف القبور بھی کہتے ہیں۔ انسان کی موت کے وقت روح خاکی جسم سے اسی طرح ایتھرک باڈی کے ساتھ پرواز کرتی ہے، یعنی خارج ہو جاتی ہے۔ روح اس خاکی جسم سے پرواز کرنے کے فوراً بعد ایتھرک ورلڈ یعنی عالم ارواح میں اس جسم لطیف یعنی ایتھرک باڈی کے ساتھ ہی پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ وہ وقت آ گیا جسے ہم عالم برزخ بھی کہتے ہیں۔ اس ایتھرک ورلڈ کو روحوں کی دنیا کہتے ہیں۔ بالفاظ دیگر ہر ایک روح اپنے خاکی جسم سے پرواز کرنے کے بعد اپنے ایتھرک باڈی کے ساتھ اسی روحوں کی دنیا میں چلی جاتی ہے اور کچھ عرصہ اس ایتھرک جسم میں ہی موجود رہتی ہے۔ روح کا ایتھری جسم بنانے میں خداوند تعالیٰ کی خاص حکمت ہے۔ اس مادی زندگی میں انسان سے ہر لمحہ پیدائش کے وقت سے لے کر موت کے وقت تک مختلف قسم کے نیک و بد اعمال سرزد ہوتے رہتے ہیں، جن کے نقوش اس انسان کی روح کے ایتھرک جسم پر لمحہ بہ لمحہ قائم اور محفوظ ہوتے جاتے ہیں۔ سمجھ لیجئے کہ جس طرح سی ڈی کے اوپر ہم کوئی فلم، کوئی اور چیز نقش کرتے چلے جاتے ہیں، اسی طریقے سے انسان کے اس ایتھرک باڈی پر تمام نقوش ثبت ہوتے رہتے ہیں۔ روح کا یہ ایتھرک باڈی انسان کے تمام خیالات، اقوال، افعال اور حرکات و سکنات کی مکمل فلم بن جاتی ہے، یعنی یہ اس کا مکمل اعمال نامہ ہے۔ فلم خود بخود لمحہ بہ لمحہ تیار ہوتی رہتی ہے۔ ہر ایک روح اپنے خاکی جسم سے اس ایتھرک باڈی کے ساتھ پرواز کرتی ہے، یعنی ہر ایک روح اپنے خاکی جسم سے پرواز کرنے کے بعد اپنا اعمال نامہ اپنے ساتھ دے جاتی ہے، اور موت کے فوراً بعد اس اعمال نامے کے مطابق روح کی جزا اور سزا کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ کہتے ہیں قیامت والے دن روز حساب انسان کے اپنے ہاتھ، اپنے پیر، اپنے جسم کے اجزاء انسان کے خلاف گواہی دیں گے یا اس کے حق میں گواہی دیں گے۔ تو یہ اسی طریقے سے ہے کہ جس حصے سے کوئی افعال سرزد ہوئے ہیں یا سرزد کروائے گئے ہیں، اس حصے پر اس کے نقوش ثبت ہوں گے، اور آخرت میں وہی نقوش ایک فلم کی صورت میں سامنے چلنے شروع ہو جائیں گے۔ اور جب روح اپنے خاکی جسم سے پرواز کر کے اپنی ایتھرک باڈی کے ساتھ روحوں کی دنیا میں پیدا ہوتی ہے تو خداوند تعالیٰ کو اس روح کے نیک و بد اعمال کے متعلق کسی سے دریافت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس روح کے ایتھرک جسم پر قائم شدہ نقوش خود بخود اس کے نیک و بد اعمال پر روشنی ڈالتے ہیں۔ سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے
قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ۔ مفہوم ہے ہم جانتے ہیں جو زمین ان سے کم کر دیتی ہے اور ہمارے پاس حفاظت کرنے والی کتاب ہے۔ اب جس چیز کو زمین کم کر دیتی ہے وہ لامحالہ انسان کا خاکی جسم ہی ہے، اور کتاب حفیظ انسان کا ایتھرک باڈی ہے جو اعمال انسانی کو محفوظ کرتا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل میں ذکر آیا ہے اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم، کہ حیات بعد الموت میں خداوند تعالیٰ انسان کو ایسے جسم میں اٹھائے گا جو اس مادی جسم کے مثل ہوگا اور اس پر اس کے اعمال منقوش ہوں گے، کیونکہ انسان کا یہ مادی جسم ہر آن بدلتا رہتا ہے اور ایک مقررہ وقت کے بعد فنا ہو جاتا ہے، لیکن انسان کے اعمال فنا نہیں ہوتے۔ یہ تھا آج کا موضوع۔ اب ہم اس سے آگے ایک اہم موضوع کی طرف روانہ ہوں گے، اور وہ یہ ہے کہ ایتھر جس کی بات ہوئی ہے وہ اصل میں کیا ہے، اور انسان کا دنیا کے ساتھ جو رابطہ ہے، روحانی رابطہ، وہ کس ذریعے سے ہوتا ہے، جو بغیر کسی تار کے، بغیر کسی اور واسطے وسیلے کے بظاہر ہوتا ہے، وہ اس کا ذریعہ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ خدا حافظ۔